السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی اس خالق المالک کے لیے ہے جس نے ساری کائنات اور اس کی حسن و آبادی کے لیے کروڑوں درود و سلام اس ہستی اپنی مقدس کے جس کا انہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ببانگ دہل کہا جا سکتا ہے کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات
رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر دیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ مدرسہ ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تحت عرض پہ اتنی بدنصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی قوم ہم سے بڑھ کے بدنصیب نہیں۔ اس کا سبب اللہ کے قرآن سے دوری اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اعراض۔ قرآن آیا، لوگ اس سے وابستہ ہوئے، اللہ نے زمین کی نقبتوں سے اٹھایا، آسمان کی پنہائیوں تک پہنچا دیا، لیکن جو قوم اس سے دور ہوتی چلی گئی اللہ کی رحمت سے محروم ہوتی چلی گئی۔ اسلام ایک وہ تحریک ہے جس تحریک کو نہ تو کسی علم نے شکست دی اور نہ کسی قوت اور طاقت نے۔ جب یہ ساری دنیا میں ہر طرف بڑھتا ہی چلا گیا تو پھر اس کے قدم روکنے کے لیے کفر اس مقام پہ پہنچا کہ اس کو طاقت سے روکا نہیں جا سکتا، اس کو علم سے روکا نہیں جا سکتا، سازش سے روکا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اسلام کی بڑھتی ہوئی تحریک کو روکنے کے لیے، اس کی راہ میں سدگے سکندری کھڑی کرنے کے لیے بہت بڑی سازش کی۔ یہ سازشی لوگ کون تھے؟ جن کو اسلام اور اسلام کے علم برداروں نے اپنے پاؤں کے نیچے روت کے رکھ دیا، جن طاقتوں کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، کوئی دوسری قوم ان کے سامنے سر اٹھا کے بات نہیں کر سکتی تھی، ان کو اسلام اور اسلام کے مجاہدین نے وہ سبق دیا کہ آج تک ان کے تصور میں بھی نہیں تھا۔ چنانچہ اسلام کو شکست دینے کے لیے سازش کا وجود ساتھیوں کی بنا پہ کھڑا کیا گیا اور پیدا کیا گیا۔ یہ جو آج ہمارے اندر پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، اسلام کے سلسلہ میں لڑائیاں، جھگڑے، اختلاف، انتشار، یہ محض اس کا سبب ہے۔ نبی رحمت کی موجودگی میں تو اس کا تصور ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ صدیق اکبر بھی ایک ذہین ترین انسان تھے جن کے سامنے کفر کی سازش نہ چل سکی، اور فاروق اعظم تو وہ حیثیت رکھتے تھے جن کے متعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر، جس راستے سے تو آ رہا ہو شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی موجودگی میں کسی انسان کی شکنت کا تو تصور ہی کیا جا سکتا۔ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب ان کی خلافت کا آدھا وقت گزر گیا تو یمن کا ایک یہودی
اسلام قبول کرتا ہے۔ دراصل اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ یہودی ایک ایسا تیز ترار ذہن رکھتے ہیں، مکر و فریب، سازش، ان کی زندگی کا مقصد یہی ہے۔ انہوں نے اسلام کی طرف نگاہ ڈالی، سبب کیا تھا؟ آج کا جو میں نے خطبہ کر رہا ہے نا، اس میں تھوڑا سا غور کرنا ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ یہ یمن سے چلتا ہے، مدینہ پہنچتا ہے، اور مدینہ میں آ کے یہ اسلام کے اصل تصور کے خلاف بعض مسائل کھڑے کرتا ہے، مسائل پیدا کرتا ہے، اور پھر ان مسائل کی طرف توجہ دلاتا ہے انسانوں کی، گزرے ہوئے دور کو پیش نگاہ رکھ کے۔ مدینہ میں عرب تو موجود ہیں، لیکن دنیا کی سب سے بڑی طاقت، جس کو گھمنڈ تھا، ناز تھا کہ ہمارے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا، وہ قوت مسلمانوں نے اپنے پاؤں کے نیچے پامال کر دی تھی۔ اس شخص کو دکھ کیا تھا، کیا تکلیف تھی، یہ کیوں سازش کرتا تھا؟ اس کے سازش کرنے کا سبب یہ ہے کہ جتنا دکھ، جتنی تکلیف، جتنی پریشانی اسلام کی تحریک کے سر اٹھانے کے ساتھ ساتھ یہودیوں کو ہوئی، وہ کسی دوسرے عقائد کے حامل انسانوں کو ہوئی۔ یہودی تھے جن کے خلاف سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت اقدامات کیے، اس لیے کہ ان کا شر ایسا تھا، ان کی سازشیں ایسی تھیں، وہ ایسی جمع و ترتیب کرتے تھے جس سے مسلمانوں میں اختلاف ڈالا جاتا۔ رحمت کائنات نے اسلام کے خلاف بغاوت کی بنا پہ ان کو گرفت کی، ایسی گرفت کہ جو انتہا درجے کے بد کردار لوگ تھے ان کو گرفت کی، اور گرفت کیسے کہ ان کے نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا، مردوں کو قتل کر دیا گیا۔ سازش اتنی بڑی تھی ان کی، اور باقی جو رہ گئے ان کو مدینہ سے نکال دیا۔ یہ مدینہ سے نکل گئے۔ قوم بڑی شاطر ہے، بڑی سازشی قوم ہے، ان کے پلے تو کچھ نہیں تھا، لیکن یہ جو آیا عبداللہ بن سبا یمن سے، یہ بہت شاطر آدمی، اس کے دل میں رنج تھا کہ ہمارے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی زیادتی کی ہے۔ اور پھر جب یہ مدینہ سے نکلے، خیبر میں چلے گئے، تو خیبر میں جا کے وہی سازشیں، وہی بغاوتیں، وہی اسلام کے خلاف تدبیریں، اسلام کے خلاف بیٹھ کے مجلس میں، سوسائٹی میں، محفل میں سازشیں کرنا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پہ حملہ کیا، اور خیبر کا قلعہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا۔ یہ دو بہت بڑی بنیادیں تھیں جن کی بنیاد پہ یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف سازش شروع کی، اور ان کا سرپنچ، بڑا لیڈر عبداللہ بن سبا تھا۔ اس نے سازش سے مسلمانوں کے دلوں میں اختلاف و انتشار کے بیج تو بولے، لیکن بیج بونے کے بعد یہ وہ کام نہیں کر سکتا تھا جس کی ضرورت تھی، طاقت کا استعمال لوگوں میں انتشار و افطراک کے لیے۔
ایسے حالات پیدا کرنے جن حالات سے اسلام کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے ان دو طاقتوں کو اپنے ساتھ ملایا جو زمانے کی بڑی طاقتیں تھیں، اور ان کو مسلمان مجاہدین نے اپنے پاؤں کے نیچے کچل کے رکھا۔ ایرانی غلام، ایرانی لونڈیاں یہ عام طور پہ مدینہ میں بس رہے تھے، یہاں اس سے چکر چلانے کی کوشش کی، لیکن صحابہ کی موجودگی میں چل نہ سکا، اس کو مدینہ سے نکلنا پڑا، مختلف علاقوں میں در بدر ہوتا رہا۔ ایک تصور اس نے دیا، ایک اصطلاح پیدا کی جو اصطلاح تھی شیعہ نے علی۔ یہ یہودی بغض رکھتا تھا، اناد رکھتا تھا، انتقام لینا چاہتا تھا، اور اس کا انتقام کسی دوسرے سے وابستہ نہیں تھا، بلکہ ان سے وابستہ تھا جنہوں نے عرب سے یہودیوں کا نام مٹانے کے لیے بڑا کردار ادا کیا، اور وہ بڑا کردار ایک محمد رسول اللہ کا تھا اور ایک سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ انہوں نے مدینہ سے اٹھا کے باہر پھینکا، انہوں نے خیبر سے ان کی جڑیں کاٹی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری تباہی کا اصل سبب محمد اور آل محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں۔ اس نے انتقام لیا اسلام سے، تو یہ سمجھا کہ انتقام اس طرح لیا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کو اس کی بھنک بھی نہ پڑے۔ تو وہ کیسے ہو سکتا تھا؟ قوم کو، مسلمانوں کو اہل بیت محمد کی طرف بلایا۔ اب وہ اس نے چادر تو اوڑھ لی جس سے مسلمانوں کو احساس نہیں ہو سکتا تھا، محبت، عقیدت، پیار اور انتہا اس انداز سے پیدا کی کہ اس تحریک کو عبداللہ بن سبا سے وابستہ کر دیا گیا، اس کے نام پہ لگا دیا گیا۔ حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل سے محبت اس کے دل میں نہیں، بلکہ اس محبت کی آڑ میں وہ اپنا وہ انتقام لینا چاہتا تھا جو مدینہ میں محمد رسول اللہ نے کیا اور خیبر میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ کسی دوسرے سے اس کو کوئی غرض نہیں تھی۔ اگر ایرانی آتش پرستوں کو ساتھ ملایا تو اس کا سبب یہ تھا، یہ ذہن تو شاطر تھا، بڑی تدبیریں کرنے والا، بڑی سازشیں کرنے والا، لیکن طاقت اس کے پاس نہیں تھی۔ ایسے لوگ اس کو مہیا نہیں تھے جن کو استعمال کر کے یہ مسلمانوں کے خلاف بحثیت مسلمان کھڑا کر سکتا۔ اس لیے اپنی سازش کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایران کے آتش پرستوں کو ساتھ ملایا، جس سے نہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے سر سے ان کا سایہ اتر گیا۔ وہاں کردار آتش پرستوں کا ہے، ان کی آل اور اولاد کا ہے جنہوں نے اسلام تو قبول کیا، دراصل وہ مسلمان نہیں تھے۔ یہ سازش اس چادر کے اوٹ میں، اس کے سایہ میں چلا رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو ہی حق ہے کہ وہ اسلام کی قیادت کریں۔ ایک بڑا خوبصورت سا نعرہ تھا۔ اس کا مقصد علی المرتضیٰ سے محبت نہیں، اس کا مقصد خاندان نبوت سے محبت نہیں، بلکہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ چادر اوڑھ کے جس طرح محمد و آل محمد سے میں انتقام لے سکتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی رست نہیں۔ شہادت تھا، انتہائی ذہین، سازشیں کرنے والا، تدبیریں بنانے والا۔ اس کا پہلا قدم مسلمانوں میں اختلاف اور انتشار کا یہ تھا کہ حق صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو ہے، کسی دوسرے کو حق نہیں۔ مسلمان کون تھے؟ وہ جو کسرا سے متعلق تھے، وہ جو کیسر سے متعلق تھے، اور وہ نسل در نسل حکومت کرتے چلے آ رہے تھے، اور ایک تصور ان کے ذہن میں تھا، اور خوف بھی۔ اس نے وہی راستہ اختیار کیا
کہ ان لوگوں کو بھی اس مسئلہ میں الجھا دیا جائے۔ چنانچہ محمد و آل محمد سے پیار کا اظہار کر کے انتقام محمد رسول اللہ سے لیا ہے۔ اس تحریک کی بنا پہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی، یا آل رسول سے محبت نہیں تھی، اہل بیت رسول سے محبت نہیں تھی، بلکہ اپنی سوچ اور اپنے فکر کے مطابق وہ سمجھتا تھا کہ تحریک کو یہ نام دیا جائے گا تو پھر اسلام اور مسلمان سے صحیح انتقام لیا جا سکتا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کے ہاں سے کوچ کر گئے تو اس کی سازش تیزی سے آگے بڑھتی ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت نہیں کرتے یزید کی، مدینہ کو چھوڑا مکہ چلے گئے۔ ان کو پتہ چلا، اس لیے کہ سب سے بڑا گڑھ عبداللہ بن سبا کا کوفہ میں تھا، اور کوفہ میں ہی یہ تحریک چلی تھی شیعہ علی کے نام پہ۔ اس کے علاوہ کہیں سے یہ اس تحریک کی بو نہیں آئی، نہ یہ تحریک اٹھی ہے۔ جب ان لوگوں کو علم ہوا تو اس تحریک کے محرکوں نے اکٹھا ہو کے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی سازش کا شکار بنانے کی کوشش کی۔ میں آج جو بھی حوالہ بیان کروں گا یا جو بھی بات کروں گا وہ صرف اور صرف شیعہ حضرات کی کتابوں سے، کوئی دوسری کتاب نہیں اور کوئی دوسرا حوالہ نہیں۔ اخبار ماتم میں ہے کہ جب کوفہ کے لوگوں کو علم ہوا کہ معاویہ فوت ہو گئے ہیں اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق علم ہوا کہ وہ مدینہ کو چھوڑ کے مکہ چلے گئے ہیں، تو انہوں نے اس طرف توجہ دی۔ فاجتمعت الشیعۃ، اخبار ماتم کا مصنف لکھتا ہے کہ فاجتمعت الشیعۃ فکتبوا الیہ، یہ سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، جمع و ترتیب کرتے ہیں، سازش کرتے ہیں، اور اس نتیجہ پہ پہنچے کہ حسین کو خط لکھ کے کوفہ بلایا جائے۔ یہ اپنے دل و دماغ میں رکھیں، یہ سازش جس کو نام دیا گیا تھا شیعہ علی کا، یہ علی المرتضیٰ سے محبت نہیں تھی، بلکہ انتقام لینا تھا علی المرتضیٰ کی محبت کی آٹ میں، اس کی آٹ میں، اس کے پردہ میں۔ یہ اپنے سر پہ چھت بنائی تھی ان لوگوں نے، وگرنہ علی المرتضیٰ سے یا اہل بیت ان کو محبت نہیں تھی۔ یہ مضمون جب آگے چلے گا تو میں یہ عرض کروں گا۔ خط آنے شروع ہوئے، اور خط کا مضمون کیا ہے کہ حضور کب کے ہم منتظر ہیں کہ وقت ملے تو برسر اقتدار آپ کو لایا جائے، اس لیے کہ حکومت کا حق آپ کا ہے، آپ کے علاوہ کسی دوسرے کا حق نہیں، چھینا گیا ہے۔ یہ سوچ، یہ فکر عبداللہ بن سبا کی تھی، اور تاریخ سے تعلق رکھنے والا، کسی بھی عقیدہ سے تعلق رکھتا ہو، وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ تمام شیعہ کتب اور تمام سنی کتب میں یہ تحریک اور اس تحریک کے محرک کا نام عبداللہ بن سبا ہے۔ یہ یہودی ہے، اسلام قبول کیا تب بھی یہودی ہے، اسلام قبول کیا اپنے بڑوں کا انتقام لینے کے لیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ تو تحریک چلی اور کہا کہ جناب آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں۔ مضمون تاریخ میں جو بیان کیا جاتا ہے وہ شیعہ کی تاریخ ہو یا سنی کی، آج میں شیعہ کی تاریخ کی بات ہے، اس میں ہے کہ لیسا علینا امام فاقبل لعل اللہ یجمعنا بقا علی الحق۔ آپ تشریف لائیں، آپ کے منتظر ہیں، آپ کا حق چھینا تھا، ہم طاقت مجتمع کر رہے ہیں، اس لیے کہ اگر مسلمان آپ کو آپ کا حق نہیں دیتے تو طاقت دیں۔
یہ ان کے خطوط کا مضمون ہے. ایک دوسرا خطوط، یہ خلاصۃ المصائب، شیعہ کی تاریخ کی اور بڑی زبردست قابل اعتماد، جن پہ فخر ہے ان لوگوں کو، خلاصۃ المصائب. اس میں لکھا ہے کہ ایک اور خط آیا اور 4-5 آدمی اس خط کو لے کے جاتے ہیں. خط کا مضمون کیا ہے؟ اخضرت الشجر، اخضرت الجنات وانبعث السما. حضور آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس تشریف لائیں. کب سے ہماری سوچ تھی، کب سے ہمارے خیالات تھے، کب سے ہم چاہتے تھے، کب سے ہم کوشش کرتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ تاج آپ کے سر پہ رکھا جائے. اگر معاویہ فوت ہو گیا ہے تو یزید کے سر پہ یہ تاج رکھ دیا گیا ہے. ہم اپنی جانوں کی بازی لگائیں گے. اگر زندہ رہے تو آپ کے سر پہ خلافت کا تاج رکھا جائے گا، مگر نہ من جائیں گے ہم. آپ تشریف لائیں. اخضرت الجنات وانبعث الثمار، باغ ہرے کچور ہو گئے، درخت پھلوں سے اٹ گئے. اقدم علینا لکا علی جندن، تشریف لائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. بہت بڑا لشکر آپ کا انتظار کر رہا ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے محبوب مقبول بیٹے کو اس طرح ترغیب اور تحریص دلائی جا رہی ہے. یہ تو بد نصیبی ہے نا کہ کسی نے اس طرف خیال ہی نہیں کیا، توجہ نہیں کی. یہودی کامیاب ہوئے اپنی سازش میں، اور سازش وہ، شکار وہ، ہدف وہ جن کا نام لے کے میدان میں آئے، ان کو اپنے ہاتھ اور اپنے سازشوں کے ساتھ قتل کیا. آئے تشریف آئے. اور جلائل العیون میں ملا باقر مجلسی لکھتا ہے، اور ملا باقر مجلسی وہ شخصیت ہے جس کے متعلق خمینی کہتا ہے کہ جس نے باقر مجلسی کی کتابیں نہیں پڑھی وہ شیعہ کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے. اتنا بڑا مورخ ہے ان کا. وہ لکھتا ہے کہ امام مظلوم کو یہ خط آتے ہیں کہ یہ رکا رفاع کی طرف سے، مسیب کی طرف سے، اور تمام اہل کوفہ شیعان مومنین اور مسلمین کا حسین ابن علی بن ابی طالب کی طرف تشریف لائیں، ہم انتظار میں ہیں. کب تک ہم انتظار کریں گے؟ پہلی فرصت میں آئیں. ایک اور خط جلال العیون میں باقر مجلسی لکھتا ہے کہ یہ خط فدویوں کی طرف سے، شیعوں اور مخلصین کی طرف سے حسین بن علی بن ابی طالب کی طرف. حضور ہم آنکھیں اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، جلد تشریف لائیں تاکہ اس بات کا فیصلہ ہو کہ خلافت کا تاج کس کے سر پہ سجے گا. ایک خلاصۃ المصائب کے 2 حوالے، 2 جلائل العیون. یہ میں بارہا کہتا ہوں کہ میں ان کتابوں کے حوالے دیتا ہوں جو میرے پاس موجود ہیں. اگر کسی کو اعتراض ہو میرے پاس آ کے دیکھ لیں. اور پھر ایسی بات نہیں ہے کہ خطوط آ رہے ہیں. مورخ لکھتا ہے احتجاج تبرسی میں، شیعہ مصنف لکھتا ہے کہ 150-150 200 خط روزانہ، اور پھر ایک وقت آیا کہ 600 خط روزانہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتے تھے کہ تشریف لائیں، ہم آپ کے منتظر ہیں. اور پھر احتجاج تبرسی میں لکھا ہے کہ 40,000 کوفیوں نے سیدنا حسین کی بیعت مسلم کے ہاتھ پہ کر لی. 40,000. اور بیعت کی شرط کیا تھی کہ یحاربوا من حاربا ویسالموا من سلما. ہم اس سے لڑیں گے جس سے حسین لڑیں گے، اور ہم اس سے صلح کریں گے جس سے حسین کی صلح ہوگی.
شرط یہ تھی، جو ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبوب نواسے کی طرف خطوط آ رہے تھے، جس کو اللہ کے نبی نے کہا یہ دونوں میرے محمد کے باغ کے پھول ہیں، ان کو منتخب کیا گیا۔ اس کا سبب نہ اسلام سے محبت، نہ اہل بیت محمد سے محبت۔ اٹھاؤ تاریخیں، کائنات میں کوئی بھی لکھنے والا موجود ہے، وہ یہ لکھنے پہ مجبور ہے کہ ان لوگوں نے یہ سازش کی، اور سازش محمد رسول اللہ کے صحابہ کے خلاف نہیں، بلکہ یہ سازش علی المرتضیٰ کے خلاف تھی، محمد رسول اللہ کے اہل بیت کے خلاف تھی، اور ان لوگوں نے وہ کردار ادا کیا۔ تاریخ کے اوراق میں وہ واقعات درج ہے جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ ان لوگوں کے محبت کرنے والے نہیں تھے، بلکہ ان لوگوں کے دشمن تھے۔ کوئی بھی تاریخ ہو، آج تو تاریخ جائے گی شیعہ کی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خطوط آتے ہیں، اور جب اس انداز سے خطوط آنا شروع ہوئے تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کر لیا، اور ارادہ بھی مصمم۔ جب یہ پتا چلا اہل بیت سے محبت رکھنے والوں کو، یعنی بدنصیبی تو یہ ہے نا کہ جن کو محبت تھی ان کو دشمن بنا دیا، اور جس دشمن نے انتقام کے لیے محبت کی چادر اوڑھی تھی ان لوگوں کو اپنا قائد، رہنما اور اپنا مرشد بنا دیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا، جب صحابہ کو علم ہوا تو تانتا بن گیا، جناب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور یہ بات سیدہ ام سلمہ ام المومنین نے مدینہ سے روانہ ہوتے ہوئے کہا کہ حسین میں نے سنا ہے تم جا رہے ہو سفر پہ۔ عرض کی ہاں اماں جا رہا ہوں۔ فرمایا بیٹا اپنے عراق کے سفر سے اپنی ماں کو غمناک نہ کرو، یہ مدینہ سے جب رختے سفر باندھ رہے ہیں مکہ کے لیے، نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی حسین کی ماں وہ کہتی ہیں میرے دل کو زخمی نہ کرو، مجھے غمناک نہ کرو عراق کا سفر اختیار کرنے کے لیے۔ اما کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے ان کانوں سے تیرے جد امجد سے یہ بات سنی ہے کہ یقتلو ولدا حسین بارض العراق، کہ میں نے دیکھا ہے کہ حسین کو عراق کی سرزمین پہ قتل کر دیا گیا ہے۔ یقال لہا کربلا، عراق کی سرزمین جہاں پہ میرے حسین کو قتل کیا جائے گا وہ زمین کربلا کی زمین ہے۔ بیٹا تم سفر کر رہے ہو، میرا دل زخموں سے چور ہے، میں پریشان ہوں، خدا کے لیے مکہ جا رہے ہو تو آگے عراق کا سفر نہ کرنا۔ کون کہتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حسین کی نانی ماں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ جانا بیٹا۔ اما کوئی بات نہیں، جو ہونا ہے وہ اللہ کے ہاں مقدر ہے۔ پھر بھی کہا بیٹا مقدر کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آدمی آنکھیں بند کے کام کرتا چلا جائے، بلکہ سوچ سمجھ کے پاؤں اٹھانے چاہیے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے تیاری کر رہے ہیں، عبداللہ بن عباس آتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس کون ہے؟ علی المرتضیٰ کے چچا کے بھائی، بیٹے بھائی، ان کے چچا کے بیٹے ہیں، چچا کے بیٹے بھائی ہیں۔ کہا حسین رہتے بھی انہی کے پاس ہیں، میں نے سنا ہے تو عراق کا سفر کر رہا ہے۔ ہاں جی۔ کہا تجھے پتہ نہیں ہے یہ لوگ کون سے ہیں؟ یعنی یہ بد کردار لوگ وہ تھے جن کی سازشوں کا شکار اسلام عثمان ذو النورین کے دور خلافت سے ہوا اور پھر بڑھتا چلا گیا۔ تمام صحابہ کو علم تھا، تمہیں علم نہیں ہے۔ تیرے باپ سے کیا کیا ان لوگوں نے؟
تیرے بھائی سے کیا کیا ان لوگوں نے؟ رک جاؤ، یہ سفر اچھا نہیں، لیکن 12,000 خطوط جس انسان کو ہیں اور کہا جائے کہ 40,000 لوگوں نے موت کی بیعت کی ہے مسلم کے ہاتھ پہ کہ یہ زندہ رہیں گے تو حسین کی خلافت ہوگی، اس کی خلافت نہیں تو ہم سب کٹ جائیں گے. ججا مجبوری ہے، ورنہ نہ جاؤ، ان پہ اعتماد اچھی بات نہیں ہے. یہ کون ہے؟ ان سے اعلیٰ عرصہ ان کے آباء و اجداد تیرے باپ سے غداری کرتے رہے ہیں، دھوکہ دیتے رہے ہیں، فریب کاریاں کرتے رہے ہیں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے توجہ نہیں دی. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تائے کا بیٹا عبداللہ بن جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخواست کرتا ہے، بھائی جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر خلافت کی بات ہے ہمارے حق میں ہو تو پھر یہاں مل جائے گی، ان غداروں میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی ان لوگوں نے ایسا جال بنا تھا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے. 40,000 کی تعداد، 40,000 کی فوج بہت بڑی تعداد ہے، اس سے تو سب کچھ فتح کیا جا سکتا ہے. جانا چچا، جانا بھائی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کہ حسین میں نے سنا کہ تم کوفہ جا رہے ہو. ہاں عبداللہ. اور کہا اللہ کے بندے کیوں؟ اور وہ کائنات کے بدترین غدار لوگ ہیں، تیرے باپ کے قاتل، حسن سے زیادتی کرنے والے، اہل بیت محمد کو پریشان کرنے والے، ان لوگوں کے پاس جا رہے ہو کیوں؟ آخر کہا عبداللہ مجھے خطوط آئے ہیں کہ اتنے لوگوں نے موت کی بیعت کی ہے مسلم کے ہاتھ پہ، اس لیے اسلام کے نفاذ کے لیے مجھ سے زیادہ کوئی قابل گوارا اور قابل پسند انسان نہیں ہو سکتا، میں جاؤں گا. اس لیے کہا حسین تیرے نانا کو اللہ نے دنیا اور دین پیش کیا تھا، دنیا اور آخرت. تیرے نانا نے آخرت کو پسند کیا تھا، تو دنیا کو کیوں پسند کر رہا ہے؟ یہ تمہارے لیے نہیں. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو الفاظ اپنے منہ سے نکال دیتے ہیں، زمین آسمان بن سکتی ہے، آسمان زمین بن سکتا ہے، مشرق مغرب بن سکتی ہے، مغرب مشرق بن سکتی ہے، لیکن محمد کی بات غلط نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم. آخرت قبول کر لیے، چھوڑو دنیا کو، نہ جاؤ وہاں. نہیں میں نے جانا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخواست کرتے ہیں، جابر بن عبداللہ درخواست کرتے ہیں، ابو بکر لیثی، ایسے بڑے بڑے صحابہ آ کے عرض کرتے ہیں کہ نہ جائیے، خدا را نہ جائیے، آپ تنہا محمد الرسول اللہ کی نشانی رہ گئے ہیں. وہ لوگ آپ سے محبت نہیں رکھتے، عقیدت نہیں رکھتے، ان کو آپ سے محبت نہیں، وہ آپ کے دشمن اور قاتل لوگ ہیں. ان میں تو وہ لوگ ہیں شامل جو اسلام کے دشمن ہیں، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں. حسین آپ کو خلافت دینے کے لیے نہیں، دھوکہ دینے کے لیے بلایا جا رہا ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی بات نہیں سنتے. ایک حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سیدنا حسین پیدا ہوئے اخبار ماتم میں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو جبریل مبارک دینے کے لیے آئے. آ کے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ طاہرہ کو پیغام دو کہ حسین کا نام اللہ نے منتخب کیا ہے، سماہ اللہ حسین. اللہ کہتے ہیں کہ فاطمہ اس کا نام تم بھی حسین رکھو. مضبوط روایت ان کی، راوی بھی مضبوط. اچھا
اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مبارک دی. مبارک دینے کا انداز کیا ہے کہ آنکھوں میں آنسو ہیں. کس کے؟ جبریل کی آنکھوں میں آنسو. اللہ کے نبی نے دیکھا، ارشاد فرمایا کہ جبریل تم مجھے مبارک دے رہے ہو تو رو رہے ہو. بتائیے، خوشی کا مقام ہے، فرحت کا مقام ہے، ہنسنے کا مقام ہے، تم رو رہے ہو. جبریل نے سر نیچے رکھا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس بیٹے کو قتل کر دیا جائے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سر اٹھا کے جبریل کی طرف دیکھا. من یقتلہ، اس کو قتل کون کرے گا؟ شر امت من امتک، کہا میرے آقا حسین کو تیری امت کا بدترین گروہ قتل کرے گا. شر من امت، ایک بدترین گروہ من امت کا، تیری امت میں سے. تیری ساری امت تیرے اس بیٹے کی دشمن نہیں ہوگی. شر امت، ایک بدترین گروہ جو اس کو قتل کرے گا. اللہ کے نبی کے صحابہ نے روکا. ماں نے کہا رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغام یہ فرمان سامنے تھا، لیکن پھر بھی سیدنا حسین گئے. اللہ نے جبریل کو کہا تھا، جبریل نے اپنے پاس تو نہیں کہا مصطفیٰ ہر کس نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، اور جبرائیل اس ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار. جبریل نہیں کہتا جب تک اللہ نہیں کہتے. اللہ کا پیغام تھا اس کو قتل کر دیا جائے گا. کرے گا کون؟ شر امت من امتک. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ روانہ ہے. یہ اللہ کے نبی کے نواسے جا رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ تیری امت میں سے بدترین گروہ اس کو شہید کرے گا. لوگوں نے بتایا کون ہے، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ہم ذرا دیکھیں کہ جن کو اللہ نے کہا ہے شر الامت من امتک، بدترین لوگ. یہ بدترین لوگ کون ہیں؟ کس طرح ہم پہچان کریں گے یہ بہترین ہے؟ کس طرح ہمیں پتہ چلے گا یہ بہترین ہے؟ بہترین ہے تو اللہ نے وہ حالات بھی ہمیں دکھا دیے جن کی بنا پہ جبریل نے کہا تھا کہ بدترین تیری امت میں سے. نہج البلاغہ علی المرتضیٰ کے خطبات کی کتاب ہے اور علی المرتضیٰ کے خطوط کی کتاب ہے. اور اس نہج البلاغہ کو شیعہ کے نزدیک قرآن کی حیثیت حاصل ہے. جس طرح مسلمانوں کے نزدیک قرآن کی حیثیت ہے، شیعہ حضرات کے نزدیک نہج البلاغہ کی حیثیت وہی ہے. میرے پاس نہج البلاغہ ہے، جس نے دیکھا میرے پاس دیکھے. علی المرتضیٰ خطاب کرتے ہیں کن سے؟ جو خود کو شیعہ نے علی کہتے ہیں. کہ یہ کتابیں جب تک موجود ہیں سچ کو کوئی چھپا نہیں سکتا، اور جھوٹ جتنا چاہو بیان کرو، جب تک سچ موجود ہے جھوٹ کو کوئی نہیں پوچھتا. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ ماننے والے، خود کو شیعہ نے علی کہنے والے، اللہ کی طرف سے پیغام ملا محمد رسول اللہ کو کہ تیری امت کے بدترین لوگ، یعنی تیری امت میں جو گروہ انتہائی بدترین ہوگا وہ حسین کو قتل کرے گا. بدترین کون ہے؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نہج البلاغہ خطبہ نمبر 27 اس میں ارشاد فرماتے ہیں ان کو مخاطب کر کے، اور کہتے ہیں چلو میرے ساتھ لڑنے کے لیے تم حق اور سچ پہ ہو، قرآن تمہارا مؤید ہے، میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم حق پہ ہو، وہ باطل پہ ہیں، میرے ساتھ چلو. لیکن سنتا کوئی نہیں. یہ علی المرتضیٰ کے کوئی حامی تھوڑے تھے جو میں نے ابتدا میں عرض کیا ہے، نہ یہ تحریک ان غداروں بد کرداروں کی تھی جس نے محبت اہل بیت کی چادر اوڑی
یہ محبت کرنے والے نہیں تھے، انتقام لینا چاہتے تھے جو ان کے آباء و اجداد سے مدینہ میں ہوا اور جو ان کے آباء و اجداد سے خیبر میں ہوا. جن لوگوں نے کیا ان لوگوں سے انتقام لینا چاہتے تھے. وہ انتقام محمد رسول اللہ ان کی آل اور اعلیٰ سے تھا. اس لیے مدینہ سے خوار کر کے محمد رسول اللہ یہودیوں کو نکالا اور خیبر میں خوار کر کے قتل و غارت علی المرتضیٰ نے کیا اور خیبر پہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا گاڑا. اس سے انتقام لینا چاہتے ہیں اور انتقام لینے کے لیے محبت اہل بیت کی چادر اوڑھی. علی المرتضیٰ کہتے ہیں او مردوں کی شکل و صورت میں نہ مردو. نہج البلاغہ خطبہ نمبر 27 علی المرتضیٰ فرماتے ہیں او مردوں کی صورت و شکل میں نہ مردو. تمہاری عقل بچوں کی سی ہے، تمہاری سمجھ پردہ نشین عورتوں کی سی ہے. اللہ تمہیں غارت کرے. معاویہ کے ساتھیوں کو کہہ رہے ہیں، حجازیوں کو کہہ رہے ہیں. کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ لوگ جن لوگوں نے محبت اہل بیت کی چادر اوڑھی ہوئی تھی. نہج البلاغہ ارشاد فرمایا اللہ تمہارا بیڑا غرق کرے، تم نے میرے دل کو پیپ سے بھر دیا ہے اور میرے سینے کو غم سے بھر دیا ہے. قدم قدم پہ سانس سانس پہ تم نے مجھے غم کے گھونٹ پلائے ہیں. یہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ہیں میدان میں، لیکن قدم نہیں بڑھاتے. ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ علی المرتضیٰ کو خلافت لے کے دی جائے. ان کا مقصد یہ تھا مسلمانوں کو ٹکرایا جائے آپ میں اور تاکہ یہ پاش پاش ہو جائیں. دل کی وہ بھڑاس، دل کا وہ ابال اور دل کی آگ بجھ جائے جو آگ محمد اور آل محمد نے ہمارے آباء و اجداد کو قتل کر کے کی تھی. یہ سب مقصود کوئی نہیں سنتا. نہج البلاغہ خطبہ نمبر 96 علی المرتضیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بد نصیب لوگوں، دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ بادشاہوں حکمرانوں سے رعیت تنگ پریشان، لیکن میں وہ انسان ہوں جو اپنی رعیت سے تنگ ہوں. اپنے ساتھ تعلق کا اظہار کرنے والے لوگوں کو، خود کو شیعان علی کہنے والے، ان کو کہا میں تم سے تنگ آ گیا ہوں. دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کوئی بادشاہ ظلم و زیادتی اور بربریت نہ کرے انسانوں پہ. لوگ خوف زدہ ڈرتے ہیں بادشاہوں سے، میں وہ انسان ہوں کہ جو تم سے ڈر رہا. خطبہ نمبر 96 نہج البلاغہ میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ مزید کہتے ہیں، ارشاد فرمایا کہا میرا دل چاہتا ہے کہ معاویہ مجھ سے ساتھی یوں بدل لے جیسے دینار کو درہموں سے بدلا جاتا ہے. میرا دل چاہتا ہے. یہ بات کوئی ادھر ادھر کی نہیں، پکڑ دکڑ کے بیان کی گئی. نہج البلاغہ کی بات ہے. نہج البلاغہ جس کو قرآن کا درجہ حاصل ہے. ارشاد فرمایا میرا دل چاہتا ہے معاویہ مجھ سے بدل لے تمہیں. اور بدلے کس انداز سے؟ نہج البلاغہ میں لکھا ہوا ہے، دیکھ لو جس کا دل چاہتا ہے. لکھا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے مجھ سے 10 آدمی لے کے اپنا ایک آدمی مجھے دے دے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو جبریل نے کہا تھا وہ کیا تھا؟ شر الامت من امتہ، بدترین تیری امت میں سے ان سے بڑھ کے بدترین کائنات میں کون ہو سکتا ہے جن سے علی المرتضیٰ اتنے پریشان ہو کہ وہ کہیں اللہ کرے مجھے تم سے جدا کر دیا جائے. اور موت کی خواہش علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہج البلاغہ کے مطابق کرتے ہیں کہ میں تمہیں قبول نہیں کرتا، میں تم سے جدا ہونا چاہتا ہوں. لیکن کرے کیا؟ بدترین لوگ تھے. علی المرتضیٰ شہید ہو گئے، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، تو ان لوگوں نے وہ چاہا جو ان کا مقصود و مطلوب تھا کہ لڑائی اور جھگڑا. اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ وہ ہے
جس کے متعلق صحابہ کہتے تھے کہ حسن کی سوچ، فکر، عقل، شعور محمد رسول اللہ جیسی ہے. کہا چلو میدان میں. کہا نہیں میں نے نہیں جانا. کیوں؟ ایک سبب تھا. اللہ کے نبی نے کہا تھا یہ میرا بیٹا سردار ہے، مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوچ کے تحت صلح کی باتیں کرتے ہیں. یہ ان کے لیے تو موت تھی، بہت چاہا لیکن وہ نہیں مانے. یہاں تک کہ اگر کوئی بد کردار آتا ہے، شیعہ علی کہلواتا ہے، آتا ہے علی المرتضیٰ کے پاس، حسن رضی اللہ کے پاس، راہ کہتا ہے السلام علیکہ یا مذل المومنین، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے تجھے سلام ہو. استہزاء اڑاتا ہے، مذاق اڑاتا ہے. کس کا؟ علی المرتضیٰ کے اس بیٹے کا جس پہ محمد رسول اللہ کو ناز ہے، اور اس کو دنیا میں سردار قرار دیا کہ میری امت پاش پاش ہو جائے گی، افتراق ہو جائے گا. اس افتراق کے دریا کو پاٹنے والا میرا یہ محبوب بیٹا ہے. کہتے ہیں مذل المومنین. اور پھر علی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا، خنجر مارا ان کے پہلو میں. جس مسلح پہ بیٹھے ہوئے تھے اس مسلح کو کھینچا اور ان کی لونڈیوں سے، ان کی عورتوں سے پازیبیں تک اتار دی ان لوگوں نے. شر امت من امتک، اس سے بڑا شر، اس سے بڑا برا انسان کون سا ہو سکتا ہے جو محمد رسول اللہ کے اس بیٹے کے ساتھ یہ کرتا ہے جو کسی عام انسان سے بھی نہیں کیا جا سکتا. اس لیے اللہ نے کہا تھا پیغام دو میرے محبوب کو، یہ بدترین لوگ ہوں گے اور بدترین اپنے کرتوت سے ہے. احتجاج تبرسی میں علامہ تبرسی لکھتا ہے کہ سیدنا حسن نے سیدنا امام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور پھر کہا کہ میرے نزدیک شیعہ علی تو وہ ہے نا، علی المرتضیٰ کی قیادت میں لڑے اور علی المرتضیٰ کو شہید کیا. حسن کی قیادت میں چلے تو ان کے پاؤں کے نیچے سے مسلح کھینچا، ان کے پہلو میں خنجر مارا، ان کی عورتوں کے پاؤں سے پازیبیں تک اتار دی. یہ شیعہ علی کہلاتے ہیں. کہنے لگے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے میرے ان شیعوں سے امیر معاویہ بہتر ہے. احتجاج تبرسی زبردست قسم کی مقبول ترین کتاب شیعہ کی، اس میں لکھا ہوا ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں معاویہ میرے ان لوگوں سے افضل ہے جو میرے شیعہ کہلواتے ہیں اور میرے پیرو کہلواتے ہیں اور میری قتل کی سازش میں مصروف ہے. احتجاج تبرسی میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ موجود ہیں. یہ وہ لوگ تھے جن لوگوں سے صحابہ اور دوسرے لوگ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکتے تھے کہ رک جاؤ، یہ کام نہ کرو. لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے. مقدر بھی ایک چیز ہے، آگے بڑھتے ہیں لوگوں کو علم ہوتا ہے 40,000 متنفس ایک انسان کے لیے بیعت کرتا ہے موت کی، تو اس کی تو خلافت آئی کہ آئی. لوگ ساتھ ملتے جاتے. یہی احتجاج تبصری والا لکھتا ہے کہ ایک مقام پہ پہنچے تو حسین کو یہ پتہ چلا کہ مسلم قتل ہو گئے ہیں، تو پریشان ہو گئے. آنے والوں سے پوچھا حالات کیسے ہیں؟ کہا حالات کوئی نہیں حضرت، وہ لوگ اپنے حکمرانوں کے ساتھ، دل میں پیار آپ کا ہی ہے لیکن تلواریں ان کے ساتھ ہیں. اس مقام پہ موجود کھڑے ہو کے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہیں.
یہ اخبار ماتم ہے. کہتے ہیں ایھا الناس قد خذلنا شیعتنا ومن احب منکم الانصراف بغیر حرج. ہم سے ہمارے شیعوں نے فراڈ کیا ہے, دھوکہ کیا ہے. ہم سے ہمارے شیعوں نے دھوکہ کیا ہے. اگر تم میں سے کوئی واپس جانا چاہتا ہے تو چلے جائے, حالات وہ نہیں ہیں. اور یہی اخبار ماتم والا لکھتا ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ بیان کیے تو اکثر لوگ وہاں سے نکل گئے. یہ تو آئے تھے اس لیے کہ خلافت میں کچھ ملے گا, لیکن یہاں تو کچھ نہیں. لوگ نکل گئے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس بے وفائی کی بنیاد پہ دمشق کا راستہ اختیار کیا. تاریخیں اپنی اپنی جگہ پہ سارے. بعض تو کہتے ہیں کہ عہد ہوا خود سے کہ نہ واپس مدینہ اور نہ کوفہ, ایسا راستہ اختیار کرتے ہیں جو ان دونوں طرف نہ جائے. صحیح بات یہ ہے کہ دمشق کا راستہ سیدنا حسین نے خود اختیار کیا تھا, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ عبداللہ بن زیاد کے پاس جانے سے یزید کے پاس جانا زیادہ بہتر ہے. احتجاج طبرسی اخبار ماتم لکھتے ہیں, لیکن وہاں پہنچنا نصیب نہ ہوا. کربلا پہنچے, وہاں عمر بن سعد پہنچا. عمر بن سعد کون ہے؟ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کا بیٹا. کرنے والی باتیں کچھ نہیں ہیں, کہتے جاؤ تو تمہارا دل چاہتا ہے, لیکن تاریخ کا انکار کائنات کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی. یہی سعد ہے, عمر بن سعد, جس کو مسلم نے وصیت کی تھی اور وصیت کے ساتھ کہا اتنے پیسے میرے سر پہ قرض ہیں, وہ قرض تم ادا کر دینا. تو عمر بن سعد نے جو میدان کربلا میں قیادت کر رہا تھا, اس نے مسلم کا قرض اپنے سر پہ لیا اور وہ ادا کیا تھا. کوشش کرتا ہے, بھاگ دوڑ کرتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ بچ جائے. بات آگے بڑھتی ہے. سیدنا حسین شرطیں پیش کرتے ہیں, بڑا خوش ہے کہ اللہ نے وہ کام کر دیا جو مجھے پسند تھا. اور اللہ کی قسم حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کو بس محدود کر دیا گیا ہے. میں نے پہلے بھی کئی بار کہا ہے کہ دنیا کی کسی تاریخ سے مجھے یہ دکھا دو کہ عمر بن سعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شامل تھا, یا اس نے قتل کیا, یا اس نے قتل کروایا. نہیں ہے. کربلا ہے, گفتگو چل رہی ہے, لیکن اس گفتگو سے وہ لوگ پریشان ہیں جن کے آباء و اجداد جنگ جمل کے وقت اس وقت پریشان تھے جب علی المرتضیٰ اور سیدہ طاہرہ صدیقہ عائشہ کے دوران محبت کی دوران صلح صفائی کی بات ہو رہی تھی. محبت تو تھی, وہ بیٹا تھا, وہ ماں تھی, عقیدت تو تھی, لیکن اختلاف تھا. ماں سے بات کی کہ آخر سبب کیا ہے؟ کہا سبب صرف ایک ہی ہے, عثمان کے قاتلوں سے انتقام لو. بات انتقام کی ہو گئی. رات کی تاریکی میں ان کے آباء و اجداد نے اس صلح کو ناکام کر دیا. اس وقت کربلا میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ موجود تھے. صلح انہوں نے بھی نہیں ہونے دی, اور مورخ لکھنے کے لیے بڑا پریشان ہے, اس کو سمجھ نہیں آتی کیا لکھیں. لکھتا کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو مکہ سے ساتھ آئے تھے کوفی, وہ پریشان تھے. صلح ہو گئی تو نام سامنے آ جائیں گے, سیدنا حسین کو کس نے مجبور کیا یہاں لانے کے لیے. تو پھر انجام ظاہر ہے جو ہونا چاہیے وہ ہوگا. اور جو
ان کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھے کوفی، وہ بھی خطوط میں شامل تھے۔ خلاصۃ المصائب میں اس کا مصنف لکھتا ہے کہ لا فیہ حجازی ولا شامی بل کو جمیع کوفہ، کہتے ہیں کہ وہاں نہ ان لشکریوں میں نہ کوئی حجازی تھا نہ کوئی شامی تھا، جیسے ہی چڑھتے جاتے ہیں جس کے سر پہ چڑھتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور لا تاریخ میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں اور کرتا چلا آیا ہوں، ایک روایت ایسی بتلاؤ جس سے یہ پتا چلے کہ یزید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا حکم دیا تھا، ان کے قتل پہ خوش ہوا تھا۔ اگر ایسی کوئی روایت دکھا دو، تم تو حیثیت ہی کوئی نہیں رکھتے، ہم پرکھتے اڑا دیں اس کے، لاؤ تو صحیح۔ ہم کہتے ہیں کہ قاتلوں کو قاتل کرو، ان کو ثابت شدہ قاتلوں کو قاتل کہو، دوسرے کے سر پہ ڈال کے ان کو بچانا، وہ جن کی سازش عثمان ذو النورین سے شروع ہوئی اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بتواتر چلتی رہی تاکہ اسلام کو تباہ کیا جائے اور اتفاق کو برباد کر دیا جائے، نہیں گوارا ہوا۔ اور اسی صلح صفائی کی گفتگو میں لڑائی، تو لڑائی کیا ہونی تھی؟ چند لمحے شہید ہو گئے، وقت گزرتا جا رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں جو میں بتلانا چاہتا ہوں آپ کو وہ آپ سن لیں کہ پہلے آپ نے یہ میں نے روایت بیان کی نا، بڑی تحقیق سے اب یہ روایت میں نے حاصل کی ہے۔ جب سب شہید ہو گئے، کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، اور کوفہ میں داخل ہونے سے پہلے پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو روضۃ الکافی میں ہے، میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں یا اس سے پچھلے خطبہ میں عرض کیا تھا کہ یہ کافی وہ کتاب ہے جس کے متعلق امام غائب نے کہا ھذا کاف لشیعتنا، کوئی کتاب ہو یا نہ ہو یہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے، اس کی موجودگی میں کسی کتاب کی ضرورت نہیں، یہ کافی وہ کتاب ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے ہم شیعتک فسلموا ولدک منہم ان یقتلوہم۔ علی المرتضیٰ کو مخاطب کر کے نبی کائنات نے ارشاد فرمایا، علی تم سے وابستہ لوگ، شیعہ نے علی کہلانے والے تیری اولاد کو قتل کریں گے۔ اس کتاب کی روایت جس کو امام غائب نے کہا اس کتاب کی موجودگی میں کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، کس کا نام لیا انہوں نے؟ کسی غیر کا؟ حجازیوں کا؟ شامیوں کا؟ یمن کا؟ نہیں، کہا تجھے ماننے والے، تجھ سے تعلق رکھنے والے، محبت کا اظہار کرنے والے تیری اولاد کے قاتل ہوں گے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقتول ہونے سے پہلے، شہادت سے پہلے ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں کہ بد نصیبو، تم نے مجھے خط لکھے تھے، محبت کا اظہار کیا تھا، لڑنے کا اقرار کیا تھا، اور مجھے اس لیے بلایا کہ میں تمہاری قیادت سنبھالوں، اب مجھ سے غداری کر رہے ہو۔ ارشاد فرمایا سن لو، بیسا ما قدمتم نبیکم فی ذریتہ، تم نے انتہائی بدترین قدم اٹھایا ہے محمد کی ذریت کے خلاف ان کے چلے جانے کے بعد۔ تمہیں کیا ہو؟ مالکم، کیا ہے تمہیں؟ کیوں کیا تم نے؟ ما سقاکم یوم القیامہ، اللہ تمہیں قیامت کے دن پانی سے محروم رکھے، تم نے محمد کے نواسے کو پانی سے محروم رکھا۔ کس کو کہتے ہیں؟ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، شامیوں کو، یزیدی لشکر کو، حجازیوں کو؟ نہیں نہیں نہیں، وہ لوگ
جن لوگوں نے سید کائنات سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور ان کو شہید کرنے کے لیے حصار کیا ہوا ہے، ان کے نام لے کے انہیں بلایا. جب کوفہ میں داخل ہوئے نا تو زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سنتے ہیں لوگوں کے رونے کی. آپ بیمار ہیں؟ کیا ہے؟ کہا کوفے کے لوگ رو رہے ہیں. انہوں نے ارشاد فرمایا یبکونا من حبنا من ذا الذی قتلنا. رو رہے ہو؟ اور کتبتم الی ابی وخدعتم، تم نے میرے باپ کو لکھ کے بلایا، غداری کی تم سے. یبکونا من حبنا، ہماری محبت میں رو رہے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ من ذا الذی قتلنا، یہ تو بتلاؤ کہ ہمارا قاتل کون ہے. امام زین العابدین جو کربلا میں موجود تھے، بیمار، سب کچھ دیکھ رہے تھے، انہیں علم تھا. ان رونے والوں کو آواز دے کے کہا یہ چیزیں تمہارے قاتل ہونے پہ پردہ ڈال نہیں سکتی. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب کرتی ہیں انہیں جب آواز آئی ان کے رونے کی، یا اہل الکوفہ یا اہل القتل والغدر، اے غدارو، دھوکے بازو، فریب کرنے والے فراڈیوں، اب بھی فراڈ کر رہے ہو. تب بھی تم نے فراڈ کیا جب میرے بابا کو خطوط لکھے، اب بھی فراڈ کر رہے ہو. اتبکونا، رو رہے ہو؟ یہ تمہارا فراڈ ہے. واللہ فابکو کثیرا وضحکو قلیلا، اللہ کی قسم رونا تمہارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے. رو اور ہنسو نہ. تمہاری کرتوت، تمہارا کردار وہ ہے کہ تم جتنا رو تمہارے لیے اتنا بہتر ہے. سیدہ ام کلثوم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی مخاطب ہوتی ہے کہ یقتلنا رجالکم وتبکینا نساؤکم، تمہارے مردوں نے ہمیں قتل کیا ہے. کن کو کہہ رہے ہیں؟ انصاف کا طلبگار ہے مورخ، انصاف کا طلبگار ہے ہر وہ شخص جس پہ تم جھوٹا الزام رکھتے ہو. سچ کا سامنا کرو. اتحاد طبرسی، خلاصۃ المصائب، اخبار ماتم، جلال عیون، سب شیعہ کی کتابیں میرے پاس موجود ہے، جب چاہو آ کے دیکھ لو. یہ جو میں بیان کر رہا ہوں، سیدہ طاہرہ ام کلثوم نے کہا تمہارے مردوں نے ہمیں قتل کیا اور تمہاری عورتیں رو رہی ہیں. فحکم اللہ بیننا و بینکم یوم القیامہ، اب قیامت کے دن کا انتظار ہے، اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا. وہ تو کافروں کو یوں مخاطب کر کے کہہ رہی ہیں کچھ دکھاؤ نا ہمیں. کسی دوسرے کا بھی نام لیا اور یہ کہنا کہ یہ یزید کی حمایت کر. کیا حمایت کرتے ہیں؟ ہم حق کہتے ہیں. اگر یزید کو کوئی صحیح روایت سے قاتل ثابت کر دے، بدو ملی مجھ سے زیادہ بد زبانی اس کے خلاف کوئی نہیں کرے گا. میدان میں تو آؤ، کر کے تو دکھاؤ. ہے ہی نہیں، ان پہ کیوں پردہ ڈالتے ہو؟ یہ جو یہودی ہیں، یہودیوں کی تحریک تھی، اہل بیت کے محبت کا دعویٰ کیا، محبت مخصوص نہیں تھی، قاتل تھے یہ. سیدنا علی المرتضیٰ کو کس نے شہید کیا ہے؟ سیدہ فاطمہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی. اس نے سنا تو وہ کہتی ہیں اے ظالم انسانوں، مغرور انسانوں، غداروں اور خیالہ فراڈیوں، فقد کذبتمونا وکفرتمونا. حسین رضی اللہ کی بیٹی احتجاج طبرسی اور الفاظ تو دیکھو، کہتی ہے کذبتمونا،
وَكَفَرْتُمُونَا، اور کوفیوں تم نے ہمیں جھٹلایا اور ہم پہ کفر کا فتویٰ لگایا. الفاظ طبرسی کے پاس میرے کتاب موجود ہے، جب چاہو دیکھ لو. کذبتمونا، کوفیہ تم نے ہمیں جھٹلایا، اور کفرتمونا تم نے ہمیں قتل کیا. ورائتم قتالنا حلال واموالنا نہبا، تم نے ہمیں قتل کرنا حلال جانا اور تم نے ہمارا مال لوٹنا حلال جانا. آج تم نے ہم پہ ویسے ہی قتل کیا ہے، کما قتل تم جدو بالامس، جیسے ہمارے دادا کو کل تم نے قتل کیا تھا، یعنی علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ. شر امت من امت کا، بدترین گروہ تیری امت میں میرے محبوب وہ حسین کو قتل کرے گا. اور بدترین کون ہے؟ جس کو علی المرتضیٰ کہتے ہیں، جس کو حسن رضی اللہ کہتے ہیں، جس کو اللہ کہتے ہیں، جس کو اللہ کا نبی کہتے ہیں، اور جس کو علی المرتضیٰ کے کانوں میں بیان کیا محمد رسول اللہ نے. یہ کوئی عقل مندی کی بات، کوئی شعور کی بات، کوئی فہم کی بات، پلے کچھ نہیں. اللہ کی قسم صرف جھوٹ. ایک بہت بڑا بد نصیب ان بد نصیبوں میں اہل حدیثوں میں، اس نے بیان کیا جی حرا کے مقام پہ یزیدی فوجوں نے 3 دن تک مسجد میں گھوڑے باندھے ہیں، نماز بند رہی، اذان نہیں ہوئی. نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشد. اس نے کفر کی بات کی ہے کہ مدینہ کی صحابیات اور تابعیات کی عزت لوٹی گئی. میں نے اس کو پیغام بھیجا تھا کہ اگر مرد میدان ہو تو اس روایت کو لاؤ کہاں ہے اور پھر اس کی سند بیان کرو. جھوٹ، بکواس، زٹلیات، مزخرفات، کچھ نہیں. صرف ان کو چھپایا گیا ہے. اور چھپائے وہ کیسے گئے ہیں کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا، علی المرتضیٰ کو شہید کیا، حسن رضی اللہ تعالیٰ کو یوں پریشان کیا، حسین رضی اللہ عنہ کے کنبے کو ذبح کیا. تو ان بد نصیبوں کے سر میں، دماغ میں، پیجے میں، مغز میں یہ چیز ڈال دی گئی کہ نہیں نہیں نہیں، یہ تو فلاں نے کیا ہے، فلاں نے کیا ہے، یہ فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، کہہ کے ان لوگوں پہ پردہ ڈال دیا ہے جنہوں نے محبت اہل بیت کا پردہ اپنے اوپر لیا ہوا تھا، اور اصل میں وہ قاتل تھے اہل بیت محمد کے. یہ حق اور سچ ہے. جلال العیون میں ملا باقر مجلسی لکھتا ہے، کہتا ہے 20,000 مردم عراقی امام حسین کی بیعت ان کے گلے میں تھی، اور ابھی ان کی بیعت ان کے گلے میں ہی تھی کہ انہوں نے اپنی تلواروں سے امام حسین کو شہید کر دیا. مزہ تو تھا بہنیں ایسی روایت کہیں اور سے بھی لاؤ، اور جن کو تم قاتل کہہ رہے ہو ان کو بیان کرو. قاتل ہوں گے، چھوڑیں گے نہیں، کچھ نہیں رہنے دیں گے. لیکن یہ نہیں ہے تمہاری باتوں میں آ کے تمہارے آباء و اجداد نے جو کام کیا ہے ہم یہ مان لیں گے. نہیں، تمہارے آباء و اجداد نے تو نہیں کیا، یہ فلاں نے کیا ہے، فلاں نے کیا ہے، فلاں نے کیا ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، شر امت من امتک، بدترین لوگ تیری امت سے. علی المرتضیٰ نے بتلایا کون ہے. نہج البلاغہ کی میں نے روایت پیش کی ہے. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میرے شیعہ کہلانے کے باوجود میرے قتل کی سازشیں کر رہی ہیں، ان سے زیادہ بہترین میرے لیے معاویہ ہے. یہ کتابیں جلی نہیں ہیں موجود، اب بھی موجود ہیں، ان کا وجود بھی موجود ہے، اور ان میں چیزیں بھی پائی جاتی ہیں. ان کا سامنا کرو. باقی رہا یہ کہ حسین رضی اللہ شہید ہو گئے، مل کے دعا کرتے ہیں. آؤ ہمارے ساتھ بیٹھا کرو نا کبھی، تو دعا کیا کرو. ہم دعا کرتے ہیں، اللہ جس نے حسین کو شہید کیا اور جو حسین کی شہادت میں سازش تھا، اللہ کروڑوں لعنتیں نازل کرو ان انسانوں پہ. تم بھی کہا کرو آمین. مزہ آئے گا اس میں، پتہ چل جائے گا کون تھا کون نہیں. اللہ جس نے حسین رضی اللہ کو شہید کیا اور ان کو شہید کرنے کی جو سازش میں شامل تھا، سب پہ اپنی کروڑوں لعنتیں نازل کر. اور اللہ ان لوگوں پہ لعنت کر جن کے آج عقیدے وہ ہیں جو عقیدے ان لوگوں کے تھے جنہوں نے سیدنا حسین کو ذبح کیا تھا. کہیں آمین. آمین والی بات ہے. ہم کہتے ہیں ہم ہی تو ہیں حسین کو ماننے والے رضی اللہ عنہ، لیکن ان کے نام کی بنا پہ
جھوٹ کی چادر اوڑھ کے قتل اہل بیت کرنے والوں پہ پردہ نہیں ڈالنے دیں گے، ان کو ننگا کرتے رہیں گے۔ اللہ صحیح مسلم بننے کی توفیق عطا فرمائے اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ویسے مومن بنائے جیسے مومن سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، سیدہ حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ ہمارے دلوں کو خاموش کر دے جب ان دلوں میں ان دونوں کے لیے محبت نہ ہو۔ یہ تو ہمارے دلوں میں چلنے والے چراغ ہیں، یہ تو محمد رسول اللہ کے پاک کے پھول ہیں، یہ تو محمد رسول اللہ کو رسول اللہ چوما کرتے تھے، ان کی منہ کو چوما کرتے تھے، ان کے ہونٹوں کو چوما کرتے تھے، ان کی زبان کو چوما کرتے تھے۔ کائنات میں کوئی دوسرا ہمیں ان جیسا عزیز نہیں، لیکن ان کے پردے میں تم اگر چاہو کہ اپنے آباء و اجداد پہ پردہ ڈالو تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ مسلمان کو صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔